افنان اللہ خان صاحب، آپ فرمائیے گا کہ آج جو یہ آپ نے بھی آبزرو کیا ہوگا، وہی سوال آپ سے کہ آپ کی حکومت آنے کے بعد شہباز شریف صاحب جب وزیر اعظم کا حلف بھی اٹھا لیں گے اور کابینہ آ جائے گی، تو جو گزشتہ پالیسی تھی نگراں حکومت کے زمانے میں ٹوورڈز پی ٹی آئی، اس میں کوئی شفٹ آئے گا، کوئی نرمی آئے گی، یا اسی طرح سے معاملات آگے بڑھیں گے؟ اور یہ پی ٹی وی والا معاملہ جو آج ہوا، یہ آپ کے دور حکومت میں ایسا نہیں ہوگا، اپوزیشن کو دکھایا جائے گا، سنایا جائے گا؟ جی بالکل، انشاءاللہ جو ہے وہ ہم پورا جو ہے وہ اپوزیشن کو جمہوری روایات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو پورا موقع دیں گے کہ وہ آگے اپنی بات گورنمنٹ ٹی وی ہوں یا جو بھی دیگر چینلز ہیں ان کے اوپر آ کے کر سکے، اور ہم کسی قسم کا کوئی کریک ڈاؤن جس طرح کا میڈیا پہ کیا گیا تھا پی ٹی آئی کے دور میں، وہ بھی ہم نہیں کریں گے۔ جہاں تک بات رہ گئی جو آپ کا دوسرا سوال تھا، دیکھیں ہمیں ایک فنڈامنٹل سوال اپنے آپ سے بھی پوچھنا ہے سب نے کہ بھئی کیا 9 مئی جو ہے اس کو ہم جانے دیں، اور جنہوں نے شہداء کی جو یادگاریں ہیں ان کو ڈیسیکریٹ کیا ان کو کچھ نہ کہیں، یہاں فوج کے اندر کو کرانے کی کوشش کی گئی ہے ان کو ہم کچھ نہ کہیں؟ یہ ہمیں اب ایک سوال تو پوچھنا چاہیے نا۔ اگر تو ہم جو ہے کہیں کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہو گیا دوبارہ بھی ہو جائے تو خیر ہے، کوئی بات نہیں، تو پھر ایک اور بات ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط کام تھا اور اس سے ملک کے اندر بہت زیادہ انتشار اور تباہی آ سکتی تھی، تو اس فتنے کو تو پھر ہمیں روکنا پڑے گا نا۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بھئی جس کا تھوڑی سی پولیٹیکل پاور ہو کہے جی میں فوج کے اندر کو کرا دیتا ہوں۔ اب میں ایک بات مسعود میں بس یہ کنکلوڈ کر رہا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ کیا عالیہ حمزہ صاحبہ جو ہیں ان کی ویڈیو موجود نہیں ہے؟ کیا وہ صنم جاوید صاحبہ کی ویڈیوز موجود نہیں ہیں؟ یا پی ٹی آئی کے جو باقر دیگر لیڈران تھے، یاسمین راشد صاحبہ، ان کی ویڈیوز موجود ہیں کہ یہ لوگ ادھر پہنچے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہنا کہ جی 9 مئی کے اوپر جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، بھائی یہ مطلب دن کو رات، رات کو دن کرنے والی بات، ساری دنیا نے دیکھا کون تھا وہاں پہ۔ اس میں انکوائری جو اس میں ہوتی ہے نا، جس میں مطلب آپ انکوائری اس میں کراتے ہیں جس میں شک و شبہات ہوں۔ انہوں نے ان لوگوں کو جو 9 مئی میں انوالو ہیں ان کو ٹکٹ ایوارڈ کیے ہیں الیکشن کے لیے، ان کو ریزرو سیٹوں پہ ٹکٹیں دی ہیں، کسی کو الیکشن لڑانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو آج جو ہے وہ اچھا اب یہ مجھے بتائیے گا، یہ عوام کو بے وقوف سینیٹر بنانے کے لیے صاحب، کیا؟ آپ نے یاسمین راشد کا ذکر کیا، آپ نے عالیہ حمزہ کا ذکر کیا، اب مجھے بتائیں کہ شاہ محمود قریشی نامعلوم افراد میں ان کا کہ نامعلوم افراد کی جو فہرست تھی اس میں شامل کر دیا گیا، پرویز الہی صاحب کو اس فہرست میں شامل کر کے 9 مئی کے کیسز میں اندر کیا گیا، تو یہ سب کچھ بھی تو ہوا، تو اس پر کوئی جوڈیشل انکوائری نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں صرف جب ان 2 لوگوں کے ساتھ ہوا تو اور کتنے لوگوں کے ساتھ ہوا ہوگا؟ دیکھیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو نہیں ہونی چاہیے، وہ کورٹ میں جائے گا اور وہ اس کو کورٹ سے ریلیف مل جائے گا۔ میں تو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں نا کہ یہ 2 نام رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اب آپ جی ایک جمہوری حکومت آ گئی ہے نا، میں آپ سے اتفاق کر رہا ہوں نا، میں آپ سے اتفاق کر رہا ہوں کہ جی ان کو جن کے ساتھ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ان کو ریلیف ملے گا، یہ عدالتیں دیں گی ریلیف، آپ دیکھ لیجیے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ لیکن آپ مجھے ایک بنیادی بات کا جواب دے دیں کہ جس پارٹی کے نمائندے جو انوالو تھے 9 مئی میں، جن کی ویڈیوز موجود ہیں، ان کو ٹکٹ ایوارڈ کیا گیا ہے، تو کیا وہ جماعت یہ کہہ سکتی ہے کہ جی اس پہ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے؟ آپ تو ان لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں جنہوں نے ملک کے اوپر حملہ آور ہوئے، جنہوں نے شہداء کی جو یادگاریں تھیں انہیں ڈیسیکریٹ کیا، ان کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کہہ رہے ہیں جوڈیشل انکوائری ہے۔ مطلب یہ ایک وتیرہ ہے پی ٹی آئی کا، اچھا کہ ہر وقت جو ہے نا وہ دونوں سائڈز پہ کھیلوں۔ اپنی معلومات کے لیے آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کو ٹکٹ دیا اور وہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے، کیا ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ مسترد نہیں ہوئے؟ انہوں نے الیکشن بھی لڑا؟ نہیں، یاسمین راشد صاحبہ کا جو ہے وہ ایکسیپٹ ہوا، یہ عالیہ حمزہ صاحبہ کا ایکسیپٹ ہوا، صنم جاوید صاحبہ جو ہے میرا خیال ہے انہوں نے خود ہی اپنے کاغذات واپس لے لیے، ان کے پیپر ایکسیپٹ ہو گئے تھے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب اور بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ آپ تو قانون کی بات کرتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک آپ کنوکٹ نہیں ہیں، جب تک آپ کنوکٹڈ نہیں ہیں تب تک آپ الیکشن لڑ سکتے، آپ کی کنوکشن ہونی چاہیے نا۔ جی تو کیا غلط ہے؟ کنوکشن تو ان لوگوں کی نہیں ہوئی ابھی تک۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غلط کیا ہے اس میں؟ نہیں تو غلط تو یہ ہے کہ آپ مجھے غلط یہ ہے مسعود بھائی کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ یہ لوگ انوالو تھے 9 مئی کے اندر۔ میں یہی کہہ رہا ہوں نا، آپ بنیادی سوال کا جواب دیں۔
آپ یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی اچھا ہوا، میں آئندہ بھی ہونا چاہیے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اپنے تاثر کو بیان کیا، آپ نے کہا جی ایسا نہیں، قانون فیصلہ کرے گا. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا تاثر بیان کروں اور قانون کو نہ مانوں. نہیں میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا، میں اس وقت قانون کو نہ مانوں اور اپنا تاثر قائم کیا کروں. جو بات میں کہہ رہا ہوں غلط ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا میں نے جو بات کی ہے کہ یہ لوگ انوالو ہے، یہ غلط بات ہے کہ نہیں؟ آپ مجھے اس کا چلیں جواب دے دیں. یہ غلط میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی ویڈیوز ہیں سر، یہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ میں تو آپ ہی کی بات دہرا رہا ہوں. اینی ڈاؤٹ ان کے ایویڈنس موجود ہے. تو سر سزا ہونے دینا. بات یہی ہے کہ ہم اس انتہاؤں کو چلے جاتے ہیں. وہ آپ کو ملک دشمن کہہ رہے ہیں، آپ ان کو ملک دشمن کہہ رہے ہیں. سر ہماری پارلیمنٹ جو ہے، ہماری پارلیمنٹ قرض کے پیسے پہ چل رہی ہے. وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں اور اس میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. احمد اویس صاحب یہ الزام ہے بھائی آپ نے ایسے لوگوں کو ٹکٹ کیوں دیا جن کی ویڈیوز موجود ہیں، جو اس موب کے اندر موجود تھے جس نے 9 مئی کو وہ قابل مذمت واقعہ کیا. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی بات کرتے ہیں، اس کی ریکارڈنگ موجود ہے کہ وہاں پہ کھڑے ہو کے پروٹیسٹ میں وہ کہہ رہی ہیں آگے مت بڑھو، کوئی آگے نہیں جائے گا، یہاں کھڑے ہو کے پروٹیسٹ کرنا ہے. جو فورن رپورٹس ہیں وائس آف امریکہ کی، BBC کی، یہی وہ ویڈیوز جو یہاں بھی اویلیبل ہیں، ان کے اندر بھی اس کی باقاعدہ طور کے اوپر ون کین ڈسٹنگوش کہ یہ یاسمین راشد کیا بول رہی ہیں وہاں پر. تو انہوں نے تو کہیں بھی، اب آپ دیکھیے جو IG پولیس نے جو ٹائم لائن دی تھی ساری، اس میں انہوں نے بتایا کہ یہاں سے چلا ٹائم اتنے وقت میں فلاں جگہ پہنچا اور 5:30 بجے 5:35 پہ جلوس جو تھا وہ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر پہنچا. اور جو ویڈیو موجود ہیں آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کور کمانڈر کے ہاؤس کے اندر جب توڑ پھوڑ ہو رہی تھی تو وہاں اندر لگی ہوئی بڑا کلاک جو تھا وہ ٹائم 5:05 بتا رہا تھا. وہ لوگ کون تھے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں انکوائری کرائیں. یہ باتیں تو عدالت میں بھی پروف ہو سکتی ہیں. سر مجھے نہیں پتا کہ PTI والے روتے رہیں گے، حکومت والے روتے رہیں گے یا نہیں روئیں گے. ان سب کو حکومتیں مل چکی ہیں. PTI کو خیبر پختونخوا میں مل چکی ہے، پیپلز پارٹی کو سندھ میں اور بلوچستان میں مل چکی ہے، PML نون اس کا حصہ ہے، مرکز میں PML اور باقی جماعتیں حکومت کا حصہ ہیں، MKM بھی اس کا حصہ ہے. تو سب کو کچھ نہ کچھ تو مل چکا ہے. لیکن اس لڑائی کا نتیجہ اگر یہ جاری رہی، اسی طرح سے جاری رہی، تو پھر عوام بھگتیں گے. عوام کا بہت برا حال ہے اور عوام کے لیے اگر کچھ کرنا ہے تو ان سب کو بیٹھنا ہوگا اور افہام و تفہیم سے ملک کو آگے بڑھانا ہوگا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.